اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا. سب سے پہلے تو آپ لوگ جیسے جانتے ہیں کہ آج کابینہ کی میٹنگ بھی تھی جو ہر منگل کو ہوتی ہے, اور اس کابینہ کی میٹنگ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں, مجھ سے قبل بھی اس پر بات ہوئی ہے حکومتی اراکین کی اور وزراء کی. تو میں جو ضروری بات سمجھتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا وہ یہ ہے کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے انرجی کے حوالے سے جو ہے اس پر انپٹ بھی لیا ہے, اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے پیش نظر اور مستقبل میں ایک دور اندیش جو پلان ہے اس کے تحت انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ زیادہ سے زیادہ جو پاکستان کے اندر انرجی کے پلانٹس ہیں وہ سولر یا ونڈ اور کول کی طرف جانے چاہیے, جس کے لیے انہوں نے کول کے اعتبار سے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب مارکیٹ میں یہ پرائسز بہت انٹرنیشنلی ہائی ہیں, اور اسی لیے یہ خوشائن بات ہے کہ زیادہ ترجیح جو ہے وہ تھر کے کوئلے, بلوچستان کے کوئلے اور پنجاب میں جہاں جہاں کوئلہ ہے اس کوئلے کے استعمال پر وزیر اعظم پاکستان نے آج بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگلی اس حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں. بہت ساری دیگر باتوں کے علاوہ ایک بہت ہی افسوسناک جو پاکستان کے اندر صورتحال برپا کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, ڈسکشن ہوئی ہے. چونکہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اور پاکستان کے اندر جو 4 صوبے ہیں, فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اور دیگر علاقے ہیں, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر علاقہ جو ہے اس کی مضبوطی فیڈریشن کی مضبوطی ہوتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے آج کی جو صورتحال ہے اس کے اندر کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ انتشار کا کیا ماحول پیدا کر رہے ہیں, فساد کی طرف اس ملک کو لے جا رہے ہیں, اور جتھوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں کہ وہ ہتھیار کا استعمال کریں, وائلنس کا استعمال کریں, اور ملک کے اندر ایک جو ہے وہ پریشانی اور تشویش کی کیفیت کو وہ پروان چڑھا رہے ہیں. یہ بھی بہت ہی افسوسناک ہے کیونکہ انٹیریئر منسٹر نے اس بات پر بھی ہمیں آگاہ کیا کہ کس طریقے سے یہ جو وائلنس پروٹیسٹ کے نام پہ کیا گیا, کس طریقے سے اس کو حکومت نے کوشش کر کے ہینڈل تو کیا, لیکن اس کے علاوہ جو فورسز تھیں, جو پولیس تھی اور دیگر فورسز تھیں, ان کو کتنا زیادہ ٹارگٹ بنایا گیا, اور آپ لوگوں کے سامنے یہ تمام مناظر تھے. ایک بہت زیادہ اہم فیصلہ جو میری منسٹری کے ساتھ بھی جس کا تعلق ہے, اور ای سی سی کے اندر, بھائی ذرا سا آپ خاموش ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے, ای سی سی کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں ایک بہت اہم فیصلہ کابینہ نے آج جس کو ریٹیفائی کیا ہے, وہ فیصلہ جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, جو اضافہ ناگزیر تھا, جو انایویٹیبل تھا. آپ جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے, اس پر اگریمنٹ کے بعد انہوں نے پھر جس طرح کی یہاں پر اپنی حکومت کے اختتام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جس جلد بازی اور بغیر پلاننگ کے فیصلے کیے وہ آج کی حکومت بھگت رہی ہے. میں اس کی تفصیل پہ نہیں جاؤں گی, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ اگر آج کی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ریلیف پیکج جو ہے اس کا بھی پلان بنا لیا ہے, اور وہ 28 بلین کی رقم ہے جو کہ ایڈیشنل ریلیف پورسٹ آف دا پور یعنی غریب ترین جو گھرانے ہیں ان کو دی جائے گی. اور یہ اسی لیے دی جائے گی کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کا اثر آپ کی مہنگائی پہ پڑتا ہے, چیزوں کی اشیاء پہ پڑتا ہے, اور اس مہنگائی کے پیش نظر جو ولنریبل پاپولیشن ہے, موسٹ ولنریبل پاپولیشن, اس کے لیے اس 28 بلین کی ریلیف کے پیکج کا پلان تیار کیا گیا ہے. اور اس میں جو کوریج ہے
اس کو دیا جائے گا تقریباً 1,40,00,000 خاندان، 14 ملین خاندان، 1,40,00,000 خاندان کور ہوں گے. اور یہ تقریباً آپ اگر یہ خاندان کور ہوں گے اور 9 کروڑ کی آبادی کور ہوگی، تو یہ آبادی کا آپ کا 38% آپ کی ٹوٹل پاپولیشن کی کوریج اس جو ہے مدد ریلیف پیکج کے ذریعے ہوگی. اور اس کا جو آغاز ہے وہ جون کے مہینے میں ہوگا. چند روز میں آپ کو اس کا میکنزم بتا دیا جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ کام ہوگا. لیکن انیشل جو میں آپ کو چیدہ باتیں بتا دوں کہ اس میں سے جو 8 ملین لوگ ہیں، ان 14 ملین میں سے وہ 8 ملین لوگ ایسے ہیں جو ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے NSCR اس کے تحت کور ہو رہے ہیں. انہی کو یہ ایڈیشنل ریلیف دی جائے گی 2,000 روپے کی. لیکن اس کے علاوہ 6 ملین ایسے لوگ اس مدد کے لیے کوالیفائی ہوں گے جو کہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے اسی BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈیٹا NSCR کے تحت. اور ان کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ ان کی جو آمدنی ہے وہ 40,000 سے کم ہو، اور وہ اس جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اس میں جو ان کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے اس میں کامیاب ہوں یا کوالیفائی کر سکیں. تو اس طرح سے یہ جون کے مہینے میں چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کا بندوبست ہو چکا ہے. اس رقم کی جو منظوری ہے وہ آج کابینہ نے دی ہے. یہ بہت اہم میں سمجھتی ہوں کہ فیصلہ ہے، چونکہ سب سے زیادہ جو پیٹرول کی مصنوعات، چاہے وہ ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، مٹی کا تیل ہو، اس میں جب اضافہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ہٹ جو ہے وہ غریب ترین طبقہ ہوتا ہے. اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹارگٹڈ سبسڈی لوگوں کو دیں، ہم انہیں ٹارگٹ کر کے دیں. اگر ہم ایک جنرل سبسڈی کا اعلان کرتے ہیں نا تو اس میں جو غریب کے کوریج کا ایلیمنٹ ہے وہ سامنے نہیں آتا، بلکہ اس سے شاید کہیں ایلیٹ کلاس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ٹارگٹڈ سبسڈی ہو، اور یہی اس جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس کی سوچ ہے. اور وزیر اعظم صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ غریب ترین طبقے کو اس اضافے کا جو پیٹرولیم مصنوعات میں کیا جا رہا ہے، جو کہ ہرگز جو ہے وہ ایک خوشائن خبر نہیں تھی اور ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن اس کی روشنی میں جو غریب ترین طبقے کو لوگ بلانگ کرتے ہیں وہ افیکٹ نہ ہوں، جن کے لیے یہ 2,000 روپے کی رقم دی جائے گی جون کے مہینے میں. اور اس کے بعد بجٹ کے بعد اسے مزید جو ہے وہ نئے بجٹ کے اندر بھی شامل کیا جائے گا آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں اس کے اعتبار سے. تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اور پھر دوبارہ سے کیونکہ یہ ماحول اس وقت بنا ہوا ہے اور عمران احمد نیازی صاحب کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ ان کی کرسی چلی گئی ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا پر ہمیں یقیناً تشویش ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کے ریسورسز کو وفاق کے اوپر حملے کے لیے استعمال کریں. اور عمران احمد نیازی نے کل غالباً کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اس بات کا اعتراف کیا ہے ڈھٹائی کے ساتھ کہ جی جو جتھے ہم لے کر آئے تھے ان میں جو لوگ تھے ان کے پاس اسلحہ تھا. اور یہ بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک بات ہے، یہ بہت سیریس بات ہے، یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے. ملک کے اندر جہاں ویسے ہی اتنے مسائل ہوں، جہاں معیشت پچھلے 4 برس PTI کی نااہلی کی وجہ سے سفر کر رہی ہو، جہاں لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا ہو، جہاں ملک کو دہشت گردی کا اب بھی سامنا ہو اور دہشت گردی کے پے در پے واقعات سامنے آ رہے ہوں، وہاں پر اگر ایک سابق وزیر اعظم یہ کہے کہ جی میرے ساتھ جو لوگ اسلام آباد آئے وہ آرمڈ لوگ تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اعتراف چھوٹا اعتراف نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو KPK کے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے، اور انہوں نے جن الفاظ سے موجودہ وزیر اعظم، دیکھیں وزیر اعظم ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور اسی طرح چیف منسٹر کی بھی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، میں بھی ان کو القاب سے نواز سکتی ہوں،
انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کو بہت ہی گھٹیا طریقے سے ایڈریس کیا ہے، جس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل جو پوسٹس ہیں ان کا احترام سب پر واجب ہے۔ ہم بطور منسٹر یا ممبر قومی اسمبلی یہ اوتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، ہم آئین کو ڈیفینڈ کریں گے، ہم آئین کو فالو کریں گے۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں وہ بھی آئین کو فالو کرنے کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک چیف منسٹر ہے جنہوں نے پہلے بطور ممبر صوبائی اسمبلی اوتھ اٹھایا ہے اور پھر بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا اوتھ اٹھایا ہے۔ اگر یہ شخص ملک کے وزیر اعظم کے لیے اتنی گھٹیا بات کرے اور گھٹیا زبان استعمال کرے تو یہ تو آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ عمران احمد نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی میری حکومت جو ہے وہ واحد حکومت ہے جو کرپشن کے جس پر الزامات نہیں ہوئے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ کون سے پاکستان میں رہتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے اوپر ہی یہ الزام ہے۔ خیبر پختونخوا دیکھ لیں تو بی آر ٹی کا جو پشاور بی آر ٹی ہے اس کا آپ دیکھ لیں معاملہ، مالم جبہ کا آپ معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے علاوہ راول پنڈی رنگ روڈ کا آپ یہ پورا سکینڈل دیکھ لیں، یہ گوگی سکینڈل آپ دیکھ لیں، پیٹرولیم سکینڈل آپ دیکھ لیں، ادویات سکینڈل آپ دیکھ لیں، ایسے کئی سکینڈلز ہیں جن کی فہرست ہے۔ اور یہ گالم گلوچ بریگیڈ جو پی ٹی آئی ہے وہ اب گوگی جو یہ بچاؤ مہم چلا رہی ہے، یہ اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں، کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اس ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران احمد نیازی اس ملک کے لیے ایک خطرہ ہے، اس کی حکومت اس ملک کے لیے خطرہ ثابت ہوئی۔ یہ ملک بینک رپسی کی طرف جا رہا تھا، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، جب دیگر سیاسی جماعتوں نے یہ دیکھا اور آئینی طریقے سے اس شخص کو ہٹایا۔ اب یہ اس ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے، یہ شخص اس ملک کے امن کو خراب کر رہا ہے اور جتھوں کی شکل میں یہ لوگوں کو اسلحے کے ساتھ لا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ ایک کوشش اس نے کر لی، آپ نے دیکھا کہ عوام نہیں نکلی اس شخص کے ساتھ، اور وہ جو ابھی موصوف پریس کانفرنس کر رہے تھے جو پہلے حکومت میں منسٹر تھے انفارمیشن کے، ان کے ساتھ کتنے لوگ نکلے، مٹھی بھر لوگ اس شخص کے ساتھ نکلے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اور ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کا وکیل بھی جھوٹا، اور ابھی وہ جن کی وکالت کر رہے تھے وہ خود بھی جھوٹ بول رہے تھے اور جھوٹوں کی وکالت کر رہے تھے۔ میرا بھی شاید نام لے کے کہہ رہے تھے کہ میں کہیں باہر دورے پہ ہوں، میں نے ابھی تک کوئی باہر کا دورہ کیا نہیں ہے، اور اگر کرنا بھی پڑا تو اپنی ذمہ داری کے پیش نظر شاید کرنا پڑے گا، لیکن یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ جو انہوں نے میرے نام پہ لگایا کہ میں کہیں باہر ہوں۔ تو جھوٹے کا وکیل بھی جھوٹا، اس کا گواہ بھی جھوٹا ہے، اور یہ ابھی ان کی پریس کانفرنس نے ثابت کر دیا ہے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوا کہ ایک پولیس افسر جو ہے وہ شہید ہوا، وہ بھی کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، وردی میں اپنا کام کر رہا تھا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، اور یہ کیا بات ہوئی کہ جی کسی کے گھر چور آیا تھا تو انہوں نے گولی مار دی۔ مطلب یہ عمران احمد نیازی نے جواز بنایا ہے ایک پولیس افسر کے قتل کا۔ اس پولیس افسر کے قتل کا جو اس کی جو موت ہے یا اس کا جو خون ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے اس لیڈر کے ہاتھ پر ہے جس نے یہ کیا ہے۔ تو کوئی بھی آپ بات کر لیں یا کوئی بھی آپ غلط سلط بیان بازی کر لیں، آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے اس قتل سے۔ یہ آپ کے اوپر ہی، آپ ایک پولیس والے کو مار کے آپ نے کیا میسج دیا ہے؟ قانون ہاتھ میں لینا، آئین کی خلاف ورزی کرنا، اور جو اصل میں احتجاج کرنے والے پرامن شہری ہیں ان کو آپ نے بدنام کیا ہے، کیونکہ اس ملک میں احتجاج آپ کر سکتے ہیں، آپ کا آئینی حق ہے، لیکن اسلحہ ہاتھ میں لے کر اور مسلح لوگوں کو پاکستان کے کیپٹل میں لا کر ماحول خراب کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کسی معاشرے میں، کسی ملک میں یہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اور پھر باقی جو حالات آپ کے سامنے تھے کہ انہوں نے اب کے پی کے خیبر پختونخوا کے جو
وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم استعمال کریں گے اسلحہ یا جو فورس ہے. اب وہ کون سی فورس استعمال کریں گے بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا؟ تو یقیناً جو کچھ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے اور جس کا اعتراف خود عمران خان کر چکا ہے, شاید وہی چیز اب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اعلان کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. کیونکہ میرے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہیں, خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق بھی ہے, میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی مزید یہ روشنی ڈالیں. لیکن ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے اس وقت کے جو کانڈکٹ ہے اس کی, اور سٹنگ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں ان کے بیانات کے حوالے سے ہم شدید مذمت کرتے ہیں ان کے اس رویے اور اس بیان کی. شکریہ, بڑی مہربانی. شازیہ عمری صاحبہ نے تفصیل سے بات کی. میں 2-3 چیزوں پہ بات کرنا چاہتا تھا. ایک تو بہت ہی سب سے پہلے بات کروں گا کہ آڈیو گردش کر رہی ہے ٹی وی چینلز پہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی اور ملک ریاض صاحب کی. آج اس ملک کو آزاد ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں, لیکن آج بھی سابق صدر کے فون اس ملک میں ٹیپ ہوتے ہیں. کیا عمران نیازی صاحب بتائیں گے کہ ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے کس کو کہا تھا کہ پریزیڈنٹ زرداری کے فون ٹیپ کیے جائیں؟ ہاں, ہمیں پتہ ہے کہ ڈی جی آئی بھی ان کا بڑا چہیتا تھا پچھلے دور حکومت میں, اور جس طریقے سے فون ٹیپ ہوئے سب کے سامنے. ہم عدم اعتماد کے دوران یہی بات کرتے تھے کہ عمران پریزیڈنٹ زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے NRO مانگ رہا ہے. بار بار ہم نے کہا اور اس کی وہ تردید کرتے رہے. آج تک تقریباً 48 گھنٹے ہو چکے ہیں, عمران نے نہ تو ٹویٹ کی اور نہ ہی اس پہ بیان دیا کہ میں نے NRO مانگا کہ نہیں مانگا. لیکن ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ ایبسولوٹ ناٹ. بلاول صاحب نے اپنی پچھلی سپیچ میں قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ مجھے ایک وزیر ملنے آئے تھے یا میسج کیا تھا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں, نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ملک میں مارشل لا نہ آ جائے, کوئی اور چیز ہو جائے. تو یہ چیزیں تصدیق کرتی ہیں کہ عمران اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کے پاؤں پڑ سکتا ہے. اور پریزیڈنٹ زرداری نے کہا تھا جب نیب پہ ایک دفعہ ہمارے کسی میڈیا کے دوست نے سوال کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ ایک دن آپ کو میرے پاؤں پہ گرنا پڑے. تو وہی عمران خان کے پاؤں پڑ رہا تھا کہ میری جو ہے پرائم منسٹرشپ آپ جو ہیں وہ بچائیں. کل سی ایم خیبر پختونخوا نے ایک لائرز کے سامنے ایک سپیچ کی. پہلے تو میں اپنے خیبر پختونخوا کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے بولنا سیکھ لیا ہے, کم از کم تو بولنا. پہلے تو وہ سمن بکمن تھے, یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ سنتا بھی ہے یا بولتا بھی ہے. لیکن اب سمجھ آ گئی کہ بولتا بھی ہے. لیکن جب اس نے بولا بھی ہے, کیا بولا ہے, میں وفاقی حکومت سے یہ سفارش کروں گا کہ جس طریقے سے اس نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے وکیلوں کے سامنے کہ میں اپنی صوبائی حکومت کی فورس استعمال کروں گا, پولیس استعمال کروں گا وفاق پہ حملے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے. میری سفارش ہوگی وفاقی حکومت سے کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگائے کہ جو وزیر اعلیٰ اس قسم کے بیانات دیتا ہے اور دن کے وقت دیے. اگر شام کا وقت ہوتا پھر بھی ہم کہتے کہ چلو آدھا بیان مان لیتے ہیں اور آدھا نہ مانیں. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے, جب یہ شروع میں وزیر اعلیٰ بنا تھا اور سوات میں اس کو 2 فوجی اپنی گاڑی میں بٹھا رہے تھے. ان کی کیفیت آپ کو پتہ ہے کہ بیمار رہتا ہے, ان کو شفا دے, جو دوائی وہ استعمال کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا بول رہے ہیں. لیکن اس قسم کے بیانات میں سمجھتا ہوں یہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں جب وہ وزیر تھے سرکاری فنڈ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈال دیا تھا. ان کے اوپر بھی کرپشن کے جو چارجز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں ایک لیڈر جو کبھی اپنے آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے تشبیہ دیتا ہے, کبھی محترمہ بینظیر بھٹو سے کی باتیں کرتا ہے عمران خان نیازی صاحب, اور ہمیں کہتا تھا کہ آپ لوگ کہیں کہ بھٹو کہاں زندہ ہے. ہم کہتے تھے کہ بھٹو کا نظریہ زندہ ہے, لیکن بھٹو آپ کی طرح نہیں تھا. آپ نے جا کر کے پی کے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک سیاسی پناہ لے لی ہے. آپ تو چند دن پہلے پولیٹیکل لیڈرز کو چوہوں کا خطاب دے رہے تھے. سب سے بڑے چوہے تو آپ ثابت ہوئے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باہر ہی نہیں نکل رہے. آپ آئے نا, بیٹھے اسلام آباد میں, آدھی اپنی پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے کے پی کے شفٹ کر لی ہے اور آدھی پی ٹی آئی کے لیڈران جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ان کی صورتحال ہے کہ ڈر کے مارے وہ اب خیبر پختونخوا سے یہاں پر نہیں آ رہے. آج
خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہیں وہ سی ایم ہاؤس میں اپنی پارٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کے پی کے سی ایم کا ہیلی کاپٹر اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ ان کے چاچے مامے کے پیسے ہیں جو ماضی میں یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ یہ سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں. نہیں، باپ کے پیسے ہیں وہ، یہ لفظ انہوں نے باپ کا، ہم نے چاچے مامے پہ چلے گا، میں کہا ہم ان سے تھوڑا ایک درجے جو ہے وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کریں. اب مجھے بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے. اس لانگ مارچ میں ثابت ہوا کہ جو 20 اراکین پارلیمنٹ لانگ مارچ سے غائب ہو کر خیبر پختونخوا پہنچ گئے تھے ہاؤس، تو آپ خود سمجھ جائیں، اشارہ ہی کافی ہے آپ کے لیے کہ کسی بھی وقت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک آ کر اچانک ایسا نہ ہو کہ پریس کانفرنس کرے اور کہے کہ جی ہم جو ہے عمران خان نیازی سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں اور ہم اپنا ایک علیحدہ سیٹوں کی اپلیکیشن دے دیں اور علیحدہ ایک گروپ جو ہے صوبائی اسمبلی میں بیٹھے. پھر تو ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم وہاں پر پھر عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں اگر 50% سے زیادہ ممبران اگر اپنے لیے علیحدہ چیئرز کا مطالبہ کرے، اپنے علیحدہ سیکشن کا مطالبہ کرے. کل جیسے شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے اپنے ایک پرائیویٹ چینل میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، لہٰذا ہم انٹیریئر منسٹر سے یہ کہیں گے کہ اگلے مارچ میں جو لانگ مارچ کی تو کہنا اس کی بےزتی ہے، اگر وہ لانگ مارچ کی بات کریں گے، ایک کوئک مارچ انہوں نے کیا پشاور سے اسلام آباد تک، اس کے اوپر خاص نظر رکھی جائے. ابھی بھی انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی سپریم کورٹ میں کہ H9 سے آگے نہیں جائیں گے، اس نے کمٹمنٹس کو توڑا. پہلے ان کا وفد خیبر پختونخوا ہاؤس میں انہوں نے لینڈ کیا اور فیس سیونگ کے لیے مطالبے کر رہے تھے، اندر آ کے وہ پاؤں پڑتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو پھر اور باتیں کرتے ہیں. لہٰذا آپ خود دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے فیس سیونگ کا مطالبہ کیا، پھر ان کو H9 میں آنے کا کہا اور H9 سے انہوں نے آ کر جو ہے وہ ڈی چوک تک آئے. ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے پولیس کے ایس پی کو اپنے ورکروں سے پٹوایا. اس حکومت کا ایک فرض ہے آئینی طور پر کہ اس ملک کی ہر انچ ہر اینٹ کا تحفظ کرنا اس حکومت کا فرض ہے، اور جو بھی چاہے وہ فیصل کنڈی ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے کوئی اور ہو، اس کو نقصان پہنچائے، حکومت کا کام ہے اس چیز کا تحفظ کرنا اور اس کو قانونی طور پر نمٹنا. کل شاہ محمود قریشی اور قاسم سوری کی غالباً میں نے ٹویٹ دیکھی، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، جنہوں نے لاہور اور اسلام آباد اور اس لانگ مارچ کو مقبوضہ کشمیر سے تشبیہ دی. پہلے انہوں نے کشمیر کا سودا کیا، پھر 25 تاریخ کو جب یاسین ملک کو سزا ہونے والی تھی اس دن انہوں نے لانگ مارچ کیا، اور کل جو ان کی ٹویٹس آئی ہیں تو آج بھی اگر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ انڈین ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں. انہوں نے جس طریقے سے کشمیر کوس کو نقصان پہنچایا، ماضی میں کبھی بھی ہمارے دشمنوں نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جو انہوں نے پہنچایا. اور جس لیے لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، ان کو تاریخ چاہیے تو نارملی تاریخ تو آلریڈی حکومت نے دے دی ہے کہ ہم اگست میں ان کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، اکتوبر 2023 میں الیکشن ہے. اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آ کے روئیں گے، پیٹیں گے، گڑ گڑائیں گے اور ان کو تاریخ مل جائے گی، الیکشن ایسے نہیں ہوتے. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے. آپ تیاری کریں 2023 میں، اگر غلطی سے اگر آپ کو ووٹ مل گئے تو آپ حکومت کریں، اگر نہ ملے تو پھر آپ کو حق نہیں بنتا کہ حکومت کریں. میں آج ایز اے پولیٹیکل ورکر ان کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ آئیں، پارلیمنٹ میں آئیں، اپوزیشن لیڈر بنیں، ذمہ وارانہ اپوزیشن کو رول پلے کریں. اگر ان کے پاس کل میجورٹی آتی ہے تو اعتماد کی تحریک لیں، اگر نہیں آتی تو پھر اپوزیشن میں رہ کر گزارا کریں، اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شرف صاحب کی عدالت میں حاضر ہوں، عمران خان صاحب اور ان کے تمام ایم این ایز باری باری آئیں اور بتائیں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تاکہ ہم وہاں پر ضمن الیکشن کر سکیں. میں ساتھ ساتھ یہی بتا چلوں، مجھے ابھی جیسے فواد چودھری صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جی لوگ بیرونی دورے کر رہے ہیں، آپ کے گند کو ہم صاف کرنے جا رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 سپر پاورز کا وزٹ کیا، یو ایس بھی گئے، چائنا بھی گئے، ابھی وہ ٹرکی کے دورے پہ ہیں. وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے اسٹیٹسمین کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ایک ذمہ وارانہ فورن منسٹر کا کردار ادا کیا. انہوں نے وہاں پر کسی کو گالیاں نہیں دی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کا فریج لے لیں گے اور کسی کا اے سی بند کر دیں گے یا کسی کو اور کریں گے. انہوں نے وہاں پر بتایا کہ وہ ایک ذمہ وار فورن منسٹر ہیں، اور انہوں نے رشیا کے
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के विज़िट को भी ऑन किया कि ये हमारे फॉरेन ऑफिस का विज़िट था, और अभी जो है वो टर्की के दौरे पे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, आपके साथ भी उनकी इंटरेक्शन होगी, तफसील से जो है वो बताएंगे अपने विज़िट्स के मुतालिक जो उन्होंने इन ममालिक में विज़िट्स किए हैं। तो यही गुजारिशात थी आपके सामने, और हम अपने इंटीरियर मिनिस्टर से कहेंगे कि बिल्कुल अपनी तैयारी पूरी करें, और हम इंतज़ार में हैं। ग़ालिबन कल रात 12 बजे इमरान ख़ान की डेडलाइन मुकम्मल हो रही है, हम इंतज़ार में कि वो कौन सी तारीख़ दे रहे हैं। हम भी इंतज़ार में कि वो आएँ और ऐलान करें कि वो कब क्विक मार्च कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, कोई ना कोई वो बहाना करेंगे, किसी चीज़ के पीछे वो छुपेंगे, क्योंकि अब वो पेशावर से नहीं निकलना चाहते, वो पेशावर में ही रहना चाहते हैं, वहाँ के CM हाउस के मज़े लूटना चाहते हैं, वहाँ के प्रोटोकॉल के मज़े लूटना चाहते हैं। और हम तो कहते हैं कि आप चूहे न बने, बल्कि आप एक लीडर बने और आए इस्लामाबाद में बैठे, कैपिटल में बैठे, लाहौर जाएँ, बाकी सूबों में भी जाएँ और अपनी लीडरशिप का मुजाहरा करें। शुक्रिया जी। एक तो इमरान खान ने आज वैसे ही वादे कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, पॉजिटिव बता रहे हैं। आप ये बता दें कि जिन लोगों ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपने रेजिग्नेशन का ऐलान किया था, उनकी तो तस्दीक की जरूरत नहीं, वो तो उसमें क्या कौन सा माने है कि उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाए। BISP के जो पिछले दौर के अंदर जो लोग थे, काफ़ी कुछ लोग जो हैं वो बड़े बड़े अच्छे उहदों पे थे, उन्होंने अपनी बीवियों के नामों के ऊपर बाकी। क्या आप इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे 40,000 से ज़्यादा, क्योंकि आजकल की सिचुएशन के मुताबिक 40,000 भी इतनी बड़ी रकम नहीं है। और जिन बेचारों ने कभी पासपोर्ट बुआए थे उनके नाम भी निकाल दिए गए, क्योंकि सम टाइम पासपोर्ट बुआ जाता है उम्रे के लिए, और उनके लिए गरीब अपनी जमा पूंजी भी पूरी करता है। तो ये चीज़ें आप मद्देनजर रखें। जी, 2 सवाल आपने किए। पहला सवाल तो ये है कि जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था PTI से, जिनका ताल्लुक़ था, तो उनके इस्तीफ़ों के हवाले से क्या हुआ? आपको पता है कि PTI ने 2014 में भी इस्तीफ़ों का ड्रामा किया था, और जो 126 दिन का उन्होंने धरना दिया था, उसके बाद जो उस वक्त के स्पीकर थे अयाज सादिक साहब, उन्होंने तो बड़ा वाज़े बता दिया था कि उस वक्त उन्होंने टेलीफोन करके मिन्नतें तरले करके कहा था कि हमारे इस्तीफ़े भी कबूल ना करें और जो हमें तनख्वाह है वो भी दी जाए। तो ये तो इनका ड्रामा है। दूसरी बात ये कि अब जो इन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं वो भी उतना ही ड्रामा है जितना 2014 का था, क्योंकि इस्तीफ़े देने के बाद ये जो हैं ये वहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं, सैलरीज़ भी इनको मिल रही हैं, और जो मिनिस्टर हजरात थे वो मिनिस्टर अनक्लेव में रह रहे हैं, वो घर छोड़ने को भी तैयार नहीं है, गाड़ियाँ देने को तैयार नहीं है। तो देखिए, अगर मैं ये तहिया कर लूँ कि जी मैंने इस्तीफ़ा दिया, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस चीज़ से अलग हो रही हूँ और मैं जो मरात है वो भी नहीं लूँगी। उसूली लोग तो ये काम करते हैं, लेकिन ये कैसे उसूल है कि इस्तीफ़ा दे देते हैं और सैलरी भी खा रहे हैं और मिनिस्टर एनक्लेव में भी रह रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में भी रह रहे हैं, गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इन्हीं के एक साबिक वज़ीर ने अभी कहा कि इन्होंने समझा हुआ है कि इनके बाप का पैसा है, तो ये भी ये समझ रहे हैं इनके बाप का पैसा है, ये खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और जो इजलास हैं उसमें ये आते नहीं हैं। इतने पैसे इजलास के इनकाद पे लगते हैं तो इनको शर्म नहीं आती कि इस्तीफ़े देने के बाद मरात तो खा रहे हैं बाप का पैसा समझकर, लेकिन इजलासों में नहीं आ रहे हैं। और जो आपने कहा कि ये एक्सेप्ट होंगे या क्या होगा, इस हवाले से गालिबन जो स्पीकर साहब हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने 6 जून का एक डेडलाइन दे दी है, और उन्होंने कहा है उस वक्त तक अगर ये आकर इस बात की तस्दीक कर देते हैं कि हाँ हमने वाकई इस इस्तीफ़े को ओन करते हैं, क्योंकि जिस शक्ल में वो इस्तीफ़े दिए हैं ना, वो फ़ोटोकॉपी पेपर है जिसके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में अपना नाम लिखा हुआ है, तो पूरा हैंड रिटन भी नहीं है। तो यकीनन वो अब आज अगर तस्दीक किए बगैर करते हैं तो कल यही जो है आके मातम करेंगे, क्योंकि इनकी तनख्वाहें कट जाएंगी, बंद हो जाएंगी, इनसे गाड़ियाँ ले ली जाएंगी, इनसे घर ले लिए जाएंगे, इनसे ये पार्लियामेंट लॉजेस के फ्लैट ले लिए जाएंगे, फिर ये रोते पीटते आएंगे कि जी हमसे तो ये ले लिया गया। उस वक्त इनको जो चुभन होगी या तकलीफ होगी, उससे बचने के लिए स्पीकर साहब ने फिर से एक मौका दिया है, क्योंकि वो एक सीनियर सियासतदान भी हैं, वो समझते हैं कि अगर इसमें कोई पॉलिटिकल गेम कर रहे हैं तो भाई आके मैं उनको 6 जून तक का मौका देता हूँ, आके बता दें। दूसरी बात आपने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से की, 2019 में जिस तरीके से लोगों को निकाला गया था, हमने एक अपील का फ़ोरम लोगों को दिया, क्योंकि उस वक्त ये फ़ोरम मुहैया नहीं किया गया था, तो हमने एक फ़ोरम दिया है और हमने एक नंबर सर्कुलेट किया है 8171, जिस पर कहा गया है कि लोग अपना CNIC नंबर भेजें ताकि हम मालूम कर सकें
کہ لوگوں کے ساتھ جائز یا ناجائز جو بھی ان کو لگتا ہے، اگر ان کو ناجائز لگتا ہے تو ان کو ایک موقع ضرور ملنا چاہیے کہ اس چیز کو ہم کنسیڈر کریں. تو یہ ابھی تک میرے خیال ہے 2 لاکھ کے قریب اس وقت تک کمپلینٹس آ چکی ہیں اور اس کا معائنہ کیا جا رہا ہے. اور جو جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ جی ارجنٹ پاسپورٹ بنانے پہ، ارجنٹ شناختی کارڈ بنانے پہ، اور وہ جو ٹیلی فون موبائل جو ہے، خواتین کہتی ہیں ہمارے نام پہ تو سم ہی نہیں تھا اور ہمارے نام پر اگر 1000 روپے کسی نے خرچ کیے ہیں تو ہم نے تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے جو انہوں نے فلٹر لگائے نا، اس کو ہم ری وزٹ کریں گے اور اس کے حوالے سے باقاعدہ فیصلہ کریں گے. اور اس فیصلے کے بعد انشاءاللہ یقیناً یہ ایسے فلٹرز جو انہوں نے خود ساختہ فلٹرز لگائے ہیں، اس پہ کوئی پروسیس نہیں تھا، کوئی گفت و شنید نہیں تھی، کوئی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اس کو ٹٹولا نہیں گیا، تو اس پر بالکل غور کیا جائے گا. اور جو مزید 6 ملین لوگ ہم اس دائرے میں شامل کریں گے ان پر یہ قطغنیں نہیں لگیں گی. یہ جو قطغنیں ہیں نا، ارجنٹ شناختی کارڈ، ارجنٹ پاسپورٹ، اس طرح کی یہ قطغنیں ان لوگوں پر جو 6 ملین 8 ملین کے ساتھ ایڈ کیے جائیں گے. جو 2000 روپے جو ہمیں ایسے کہا نا ایڈیشنل، تو 8 ملین لوگوں کو ملیں گے 2000، وہ ایڈیشنل مل رہے ہیں. لیکن جو باقی 6 ملین جن کو ہم دیں گے یہ ریلیف 2000 روپے کی، ان کے اوپر یہ قطغنیں نہیں لگائی جائیں گی. ایک سیکنڈ، آپ نے جو استعفوں کی بات کی، بیک ڈور ایم این ایز ہماری منتیں کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ ترلے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں. دیکھیں انہوں نے ترلے کر رہے ہیں کہ ہمارے استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں. فلور آف دی ہاؤس دیکھیں، میں بھی ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں، فلور آف دی ہاؤس جو ممبر کھڑا ہو کے کہے کہ میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں وہ ایکسیپٹیڈ ہے. جو کہا ہوا ہے 2-3 لوگوں نے کہا ہے، شامود قریشی ہیں، اسپیکر ہیں، 2-3 لوگوں نے ان کو سب سے پہلے ٹھیک ہے، کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، وہ کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے اسپیکر ان کو بلا رہا ہے کہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ ہینڈ رائٹنگ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں، آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے، کل کلاں کو کوئی مسئلہ آپ کی کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے ہم سے لوگ رابطے میں ہیں، ایم این ایز رابطے میں ہیں کہ خدا را یہ ایکسیپٹ نہ کریں. اب 6 تاریخ ہے. دوسری بات، سب سے اہم بات ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار کا کوئی نشہ نہیں ہے. آج بھی سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو چیئرمین سینٹ نے کیبنٹ ڈویژن کی گاڑی دی ہوئی ہے، وہ آپ استعمال لوگ کر رہے لائیں نا، دیکھیں نا ہیں. لینڈ انویسٹیگیٹنگ کروزر جرنلزم. آج مجھے بتائیں، کیوں گھوم رہے ہیں اس گاڑی؟ آج اسد کیسر بتائیں کہ یہ لینڈ کروزر جو ہے آپ کے چاچے مامے کی ہے یا آپ کے ابے کی ہے؟ آپ کیبنٹ ڈویژن کی لینڈ کروزر استعمال کر رہے ہیں جو کہ آپ کو صادق سنجرانی نے دی ہوئی ہے. میں تو چاچے ماما اس لیے نہیں کہتی کیونکہ لوگ اپنے باپ کی ملکیت سمجھتے ہیں، چاچے ماموں کی ملکیت پہ حق نہیں سمجھتے، اپنے باپ کی ملکیت پہ سمجھتے. تو لہٰذا اگر ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ ان کے ابا کی ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن ابا کی نہیں ہے. یہ پاکستانی قوم کے پیسے ہیں، پاکستانی قوم کے جمع کردہ ایکس چیکر کے پیسے ہیں، لہٰذا اس پر ان کا کوئی حق نہیں ہے. عمران احمد نیازی وہ فتنہ ہے جو قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. آپ نے کہا فارورڈ بلاک بن رہا ہے کے پی میں، تو فارورڈ بلاک کو لیڈ کون کر رہا ہے، اس کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے؟ یہ کلیئر کر دیں. اور لیڈ کون کر رہا ہے وہاں پہ؟ دوسرا میم آپ یہ بتائیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ انتشار پھیلانے آئے تھے عمران نیازی، ملک کے لیے خطرہ ہے، تو پی ٹی آئی پہ کوئی پابندی کا، جس طرح ایم کیو ایم پہ الطاف حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس طرح کا کوئی سین کوئی ارادہ ہے یا کوئی پلان ہو سکتا ہے؟ شاکر صاحب میں آپ کی بات کا جواب دوں گی، بیکاز آپ نے بہت جو کمپیریزن ڈرا کیا ہے نا وہ بہت ہی دلچسپ ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم اس وقت سے بھی گزرے ہیں جب ایک شخص کہا کرتا تھا کہ اپنے زیور بیچ دو، اپنے ٹی وی بیچ دو، فریج بیچ دو اور اسلحہ خریدو، اور وہ بھی انتشار اور وائلنس کی طرف لے کے جا رہا تھا ملک کو. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج کہاں ہے وہ شخص، کہاں ہے، اور اس کا وہ نیریٹو کہاں ہے. یہ عین اسی نیریٹو پر کام ہو رہا ہے اور یہ فتنہ ہے، فساد ہے، اور یہ جتھوں کی شکل میں. ان کو تو میں کہتی ہوں سیاسی جماعت کہنا بھی سیاسی جماعت کی توہین ہوگی، کیونکہ سیاسی جماعتیں اس طریقے سے کام نہیں کرتی. تو عمران خان فتنہ ہے اور فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کارروائی، تو کابینہ میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ ان معاملات کو دیکھے گی. کیونکہ ہم ایک دم تو ایسا ایکشن نہیں لیں گے، شاید یقیناً جمہوری تقاضے یہی ہیں کہ دیکھا جائے ساری چیز کو، کیونکہ آنریبل کورٹس نے بھی ان کو ایک جگہ فراہم کی کہ جی اس جگہ پر آپ جو ہیں وہ اپنا جلسہ کریں، فلانے پارک میں کر لیں. اور وہ پہلے بھی سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں، لیکن ان فسادی سوچ رکھنے والے جو جتھے ہیں انہوں نے ڈی چوک کا ہی رخ کیا.
تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کمیٹی کو سونپی گئی ہیں جائزہ لینے کے لیے. اور جس طریقے سے فیصل کنڈی صاحب نے کہا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں بطور سیاسی جماعت کے بھی, یقیناً یہ ہر سیاسی جماعت جو اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط ہوتے دیکھنا چاہتی ہے اس کی کنسرن ہے کہ اس جمہوریت کے اندر جو وائلنس کا ایلیمنٹ ہے اس کو مضبوط نہ ہونے دیا جائے. اس ملک کے اندر پرامن احتجاج کو ممکن بنایا جائے اور یقینی بنایا جائے. تو جہاں پرامن نہیں ہوگا اور جہاں اس نیریٹو پہ کام ہوگا کہ اپنا سامان بیچو اور اسلحہ خریدو اور مار دھاڑ کے کام کرو, تو وہ تو پھر پہلے بھی ہم نے کنڈیم کیا تھا, ڈسکریج کیا تھا, ہم آج بھی کریں گے. یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, چند وزراء کی کمیٹی ہے جو کابینہ کیبنٹ کمیٹی ہوگی, اور اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ یہ تمام وائلیشنز کو دیکھیں جو عمران احمد نیازی نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے. اب تو اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہاں ہم اسلحہ لے کر آئے تھے, اور اسی طرح چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے بھی کہا ہے کہ ہم فورس اور پولیس کا استعمال کریں گے, اور مغلظات بقی ہیں جو پرائم منسٹر کے لیے, وہ اپنی جگہ ہے, وہ آئینی خلاف ورزی بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اور کورٹ آرڈر کی روشنی میں یہ کمیٹی جو ہے اس کو سونپی گئی ہیں. جلد اس کمیٹی کی رپورٹ کابینہ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور یقیناً کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آئے گا. جی دیکھیں آپ نے جو دو باتیں, ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ آج پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آنسو گیس اور یہ چیزیں ہوئی ہیں, اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو آپ کے ساتھ قانون اسی طرح ایکشن لے گا. آپ مجھے بتائیں کہ ٹی ایل پی کا جب یہاں پہ دھرنا تھا ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا, اس وقت کیا ہوا تھا؟ آپ ذرا تھوڑا سا میموری پیچھے لے کے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. یہ وہی کہہ رہے تھے نا اس وقت, تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پوری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے انڈیا سے پیسے لیے اور انڈیا کے ایجنٹ ہیں, اور اگلے دن وہ محب وطن بن گئے. تو فوراً ان کے جو رات کو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو اگلے دن محب وطن بن گئے تھے. جہاں تک آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی ہے, خود ہی جو ان سے ناراض ہیں پی ٹی آئی کے ان کے کچھ دوست, ابھی وہ منظر عام پہ نہیں آئے ہیں لیکن انشاءاللہ بہت جلدی آئیں گے. پریس کانفرنس ہم نہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں نہ حکومت لیڈ کر رہی ہے, پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ جو ہیں ان کو خود ہی لیڈ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے آ جائیں گے جب پریس کانفرنس ہوگی. کچھ چیزیں راز میں ہو تو اچھی بات ہے. سوال یہ ہے کہ آپ دیکھتے بتائیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ابھی جو اس وقت ایک تعداد, کتنی تعداد ہے افراد کی جو اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا آپ بھی جو گزشتہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بھی لوگ رہے آپ کے دور میں, یا پھر اب انہوں نے احساس پروگرام کر دیا تھا وہ رہے, وہ صرف یہاں سے بیٹھ کے ہی آپ دیکھیں گے سارے معاملات کو, یا پھر پریکٹیکل طور پہ آپ مختلف صوبوں میں جا کے دورہ جات کریں گی, دیکھا جائے کہ کیا جو افراد دے رہے ہیں ان تک یہ پیسے استفادہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں پچھلی حکومت نے تو بہت ٹوپی ڈرامہ کیا, یقیناً ہم یہ ٹوپی ڈرامہ نہ کرنے میں یقین رکھتے ہیں, نہ ہماری روایت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عوامی سیاست کی ہے, جمہوری انداز میں کی ہے, تو اسی طریقے سے کریں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ کتنے لوگ جو ہیں اس وقت ریسیو کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت یہ ریلیف, تو 8 ملین لوگ ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو انہوں نے نام اینکس کیا تھا احساس, اس کی کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہے. وہ صرف اور صرف بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے جو ان کو خوف تھا, اس خوف کے تحت انہوں نے کوشش کی کہ اس نام کو ہٹا دیا جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2010 میں جو قانون سازی ہوئی اس میں یہ پروگرام لیگلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, لہٰذا کوئی جواز نہیں ہے, کوئی لیگل پوزیشن ان کے پاس نہیں تھی. اس کو احساس صرف یہ ایک برانڈ بنا کے کر رہے تھے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اس میں سمجھتی ہوں کہ اتنی محبت کے ساتھ جو انہوں نے خراج عقیدت خراج تحسین پیش کیا, تو پی ٹی آئی کی حکومت کو تو شرم آنی چاہیے کہ آپ کو اپنے لیڈر سیلیبریٹ کرنے چاہیے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی, جنہوں نے اپنے بچوں کا نہیں سوچا, اس ملک کے بچوں کا سوچا, جنہوں نے اپنے آرام کو نہیں دیکھا, اس ملک میں رہنے والے عوام کی تکلیفوں کو دیکھا. تو شرم آنی چاہیے پچھلی حکومت کو کہ انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے نام کو ہٹانے کے لیے احساس کا لفظ جو ہے وہ ایجاد کیا. وہ بے حس لوگ تھے. اگر ان میں ٹکے کا احساس ہوتا تو پھر 2018 میں جو مہنگائی کی شرح 3.9 تھی اس کو 13% پہ یہ نہ لے جاتے. یہ 13% پہ لے گئے ہیں 3.9% سے. تو ان کو شرم آنی چاہیے. احساس تو ان میں ٹکے کا نہیں تھا, لیکن صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے جو ان کو بغض اور جو خوف تھا اس کے تحت انہوں نے احساس کا جھنڈا اٹھانا شروع کیا.
सोहेल खान। और ये भी मैं बता दूं कि इन्होंने 77 मिलियन खर्च किए हैं इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। 77 मिलियन ये खर्च हुए हैं, और मैंने जब इनकी सारे कागजी कार्रवाई देखी है तो उसका कोई जवाब नहीं बनता था, लेकिन सिर्फ एहसास के नाम को उठाने के लिए इन्होंने 77 मिलियन ज़ियान किए हैं एक्सचेकर के। जी भाई सुहेल कर रहा है। सुहेल के बाद फिर इस तरफ। साहब ये बताएं कि एक तो आपने कहा कि एहसास प्रोग्राम को कोई लीगल कवरेज हासिल नहीं थी क्योंकि BISP 2010 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बिल्कुल हम उसका हिस्सा भी थे। अब ये बताएं जो पेमेंट्स हुई हैं उसकी क्या लीगल पोजीशन है, उसके अलावा जो सर्वे हुआ उसकी क्या लीगल पोजीशन है। नंबर दो ये बताएं कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल रही उसमें BISP का या आपके इदारे का क्या किरदार रहा इस पर। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। पहले तो मैं आपको बता दूं क्योंकि एहसास का जो लफ्ज़ है ना वो उसके जो लुग़वी मायने हैं वो तो आपको पता है, लेकिन जो ये ब्रांड था ना वो सिर्फ ब्रांड में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कानूनी तौर पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा है वो वही है। और यही वजह है कि साबिका हुकूमत से जब भी पूछा गया कि भाई ये जो आप पैसे बांटते हैं या लोगों को जो पहुंचाते हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थे, तो ये एहसास के तहत आप क्यों कहते हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत क्यों नहीं कहते, तो उसका कोई जवाब नहीं होता था। सेनेट के फ्लोर पर भी ये सवाल पूछा गया उस वक्त के ज़िम्मेदारान से, और कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी पूछा गया। तो आएँ बाएँ शाएँ बहुत होता था, लेकिन ये इनकी ज़बान से जो है ना ये अल्फाज निकलते नहीं थे कि जी ये आज भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है और आज भी 2010 के कानून के तहत दिया जा रहा है। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ एक बड़ा क्लियरली कि ये प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, है और रहेगा। एहसास का जो लफ्ज़ है उसके कोई लीगल कोई कानून नहीं है, कोई इन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए कोशिश की लेकिन वो ला नहीं सके क्योंकि वो ऑर्डिनेंस पास ही नहीं हुआ। तो लिहाजा एज ऑफ टुडे इस लफ्ज़ का कोई सिवाय लुग़वी जो माने हैं इसके अलावा इसका कोई और मतलब इस प्रोग्राम से अटैच नहीं होता। और जहाँ जहाँ इन्होंने ये पैसे खर्च करके एक्सचेकर के और आवाम के जो टैक्सों के पैसे इन्होंने खर्च करके ये ढंडोरा पीटा है, हम वो वहाँ से भी ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि ये इसका कोई लीगल मतलब नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि चोलिस्तान के हवाले से हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मेरे इंस्ट्रक्शंस जा चुके हैं, उस पर ये वर्किंग हो रही है और जल्द हम वहाँ पर जो मुतासरीन हैं, मुतासर ख़ानदान हैं, उनको रिलीफ फराहम करने का एफर्ट शुरू कर रहे हैं। उसके बाद अदिशा ने एक तो ये बताइए कि माशाल्लाह 1.5 माह हो गया हुकूमत को, पाकिस्तान के माशी हालात, सियासी हालात की सूरत हाल है जिस तरह आप कह रही थी कि सोसाइटी पूरी में इंतशार है, आखिर इसको कहीं फुल स्टॉप लगाने के लिए कोई नेशनल डायलॉग की तजवीज़ इस हुकूमत के पास है या नहीं? क्योंकि मुझे याद है कि शायद खाकन अब्बास साहब कहा करते थे कि हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे ताकि हर कोई आए और अपने गुनाहों का एतराफ़ करे और हम आगे नए सिरे से चले। एक के लिए दूसरा फैज़ल करीम पुलिस साहब, आपने जिस तरह इब्तिदा में फरमाया कि वो जो ऑडियो टेप थी ज़रदारी साहब और मालिक रियाज साहब की, पहले मुझे बताइए कि वो टेप क्योंकि वज़ारत इत्तलात की जानिब से जारी की गई थी यानी वो ठीक थी, आपने कहा कि वो गलत तरीके से फ़ोन टैप किए गए। मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो फ़ोन अभी टैप हुए थे या इमरान खान के दौर में हुए थे जिसको अभी आपने जारी की इस हुकूमत में? ठीक है। दूसरी बात ये कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये इंडियन एजेंट हैं और इंडिया से पैसे लेकर ये तीसरा सवाल कर रहे हैं, तो क्या अगर ये इंडियन एजेंट हैं तो आपके पास ऐसी कोई चीज़ है तो पकड़ें, जान छुड़ाएं, एक तरफ करें, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कोई मसाइल हल नहीं होते। मैं पहली बात जो आपने की है बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है और इस मुल्क की जो आवाम है वो इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम चाहती है। मैं इस बात से नतीजा अखज़ नहीं कर सकती कि सिर्फ़ अगर इमरान अहमद न्याज़ी इस मुल्क में इंतशार चाहता है या फसाद चाहता है या फितना चाहता है तो मुल्क के जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं, मुल्क के लोग ये नहीं चाहते।
मुल्क के लोग ये नहीं चाहते, जिसका सबूत उन्होंने 25 तारीख को दे दिया, क्योंकि वो बाहर नहीं निकले। और आपने देखा कि फिर ये जत्थों की शक्ल में ही नज़र आए। आपने देखा कि जो भड़कियाँ मार रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनके पीछे लोग नहीं थे। हम भी हलकों की सियासत में हैं, हम भी हल्का संभालते हैं, हमें पता है कि अवामी लोगों के पीछे अगर हल्का होता है तो उसकी तादाद क्या होती है। तो जिस तरीके से ये निकले थे, इनके पीछे तो किसी के पीछे 20 लोग निकल रहे हैं, किसी के पीछे 30 लोग निकल रहे हैं। इस तरीके से तो ये लोग निकले थे, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि यकीनन अगर इनको बात करनी है और इंसानों की तरह बात करनी है तो हम इनके साथ बात करने को तैयार हैं। लेकिन हरगिज़ ये जो हथियार उठाकर, या हथियार उठाने वाले को तो हमने उस वक्त भी अवॉइड किया था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको याद है कि 2008 की हुकूमत में भी कुछ लोग आ गए थे और धरना दे दिया था। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, जो असलहा उठाएगा, जो आइन को और कानून का एहतराम नहीं करेगा, उसके साथ बात नहीं की जाएगी। अगर आप आइन का एहतराम करेंगे, कानून का एहतराम करेंगे, असलहे से गुरेज करेंगे तो आपसे बात की जाएगी। तो अगर आपसे बात की जाए तो फिर दहशतगर्दों से भी की जा सकती है। तो अगर ये दहशतगर्दी के स्टाइल में बात करना चाहेंगे तो हरगिज़ नहीं की जाएगी। अगर एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, आइन में यकीन रखने वाले और आइन का एहतराम करने वाले सिटीजन्स की तरह बात करने की ये सलाहियत है इनमें, तो फिर हम इनके साथ बात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर आप पार्टी के एतबार से पूछें तो डायलॉग में यकीनन बिलीव करती है, और रेकन्सिलिएशन में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप जानते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब तो मशहूर हैं कि वो तो रेकन्साइल करने में बिलीव करते हैं। और इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हमेशा यही कहा है कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की बका के लिए। तो हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप इस मुल्क के आइन को तोड़ेंगे, कानून को हाथ में लेंगे और वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकारों को शहीद करेंगे तो फिर आपसे बात नहीं हो सकती है। ये सिर्फ हमारी कंडीशन है कि आप इस मुल्क के कानून और आइन का एहतराम करें। हम बात करने को तैयार हैं। फैसल कुंजी साहब, जो आपने बात की वो कोई वजारत इत्तलात ने वो ऑडियो रिलीज़ नहीं की, एक प्राइवेट चैनल की तरफ से वो ऑडियो रिलीज़ हुई है। दूसरी बात ये है कि वो ये है कि आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ऑडियो जैसे आप कह रहे हैं तो वो इमरान खान वज़ीर आज़म थे जब हुई थी, वो उस वक्त अपनी वज़ीर आज़मी की कुर्सी की भीख मांग रहे थे मलिक रियाज के थ्रू। और हमें अभी रिसेंटली पता चला है कि आपको जो अभी पिछले दिनों एक आया है कि जो फ़ायदे उनको दिए गए और पैसों का जो लंदन से पाकिस्तान आए और सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पे उसकी जो पेमेंट हुई। और मुझे ये भी पता चला कि एक फॉर्मर जो एडवाइज़र थे यहाँ पर, जो रोज़ाना 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सुना है कि लंदन में उनके लिए अभी काम भी उन्होंने करना शुरू कर दिया ऑफिस में। जो यहाँ से भाग गए, जो लोगों को एहतसाब के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एहतसाब अकबर जिनका नाम था, वो आज कहाँ पर है? उनकी ज़रा मीडिया वाले कोई इन्वेस्टिगेशन करें कि आज वो किसके लिए काम कर रहे हैं लंदन में बैठकर, किसकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किससे तनख्वाह ले रहे हैं। लिहाजा दूसरी बात यह है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि इनकी मनी ट्रेल, जैसे ये कहते थे कि ये गद्दार वतन है, मनी ट्रेल आ गई, और कहते हैं कि ये, हम ये कह रहे हैं कि इनके जो वाक़यात हैं वो ये साबित कर रहे हैं। अगर कश्मीर का सौदा हो, यासीन मलिक की जिस दिन हेयरिंग थी और उसको उम्र कैद की सज़ा मिल रही थी, हक तो था कि हमारे टीवी चैनल्स मैराथन जो है वो ट्रांसमिशन करते, उनके हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक आवाज़ होकर उनके लिए आवाज़ उठाते, लेकिन उस दिन उन्होंने धरने दे दिया। जिस हुकूमत के वफाकी वज़ीर को ये पता ना हो कि कुलभूषण सिंह पाकिस्तान में या नवाज शरीफ ने उसको बाहर निकाल लिया या उसकी पेशें कहाँ पर हो रही हैं, तो फिर आप खुद फैसला करें, आप खुद जज बन जाएं कि वो कश्मीर की क्या बात करेंगे और पाकिस्तान क्या बात करेंगे। जी, मेरा सवाल ये है कि जो अभी 2000 गरीबों तक पहुँचाने के लिए वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, आम गरीब तक वो कैसे पैसे पहुँच रहा है? देखें, ये उसी तरीके से पहुँचेंगे जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे, जो किस्तें हैं वो पहुँचाई जाती हैं, और ये EVM के थ्रू पहुँचाई जाती हैं। EVM का ही तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। 8 मिलियन लोग, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो तो वैसे ही कवर हो रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन मज़ीद जो 6 मिलियन होंगे उनको भी इसी तरीके से कवर किया जाएगा, और उन लोगों को एक नंबर दिया जाएगा जिस नंबर पर वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो भेजेंगे, और उसके बाद इनको सिस्टम में शामिल किया जाएगा और EVM के ज़रिए इन तक ये पैसे पहुंचाए जाएंगे। कुर्बान बलोच
मैडम इमरान खान ने असेंबली तोड़ी, आप लोग ने उस पर बात की, आप कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान पहुंचाया, उसने कश्मीर का उसको नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे जितने भी गुनाह आप लोग गिनवा रहे हैं वो वफाक पे हमलावर भी हैं और अब भी कहते हैं कि मैं हमला करूंगा। उसके बावजूद 11 से 12 सियासी जमातें मखलूत हुकूमत में शामिल है, वो डर क्यों नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या ये रियायत सिर्फ इमरान खान को हासिल है या कोई और सियासतदान भी ऐसा है जिसको ये रियायत हासिल है? उर्बान साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वफाक को जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, मुल्क में जो फितना फैलाना वो चाहते हैं, जिस तरीके से लोगों को हथियार उठाने पर, अपने जो उनके जत्थे हैं उनको हथियार उठाने पर इनकरेज कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, एक सूबाई हुकूमत की जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास जो वसाइल हैं, उनको वफाक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने पर उकसा रही हैं। ये अगर कोई बलोच करता तो पता नहीं वो कहाँ पहुँचा होता, अगर कोई छोटे सूबे का शख्स करता तो कब का गद्दार कहला दिया जाता, कब का उसके ऊपर कार्रवाई की जाती। लेकिन ये इमरान खान इतना बड़ा लाडला क्यों है? होना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से, मैं नहीं सिर्फ कह रही हूँ कि ये बिल्कुल एक इम्प्रेशन आता है कि ये लाडला है, और फिर ये लाडला कहता है अदालतों को कि आप जो हैं मेरे साथ प्रोटेस्ट करें। ये अदालतों से उम्मीद कर रहा है, अब ये अदालतों को घसीट रहा है। पहले और लोगों को घसीट रहा था, अब अदालतों को घसीट रहा है। और मैं क्योंकि ख़ुद बलोच हूँ, इसीलिए मैं इस शख्स की हर उस धमकी की मजम्मत करती हूँ जो इसने पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान की वफाक को दी है, और इस लाडले का अब एहतसाब होना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूँ। जहाँ तक सवाल पैदा होता है, क्योंकि ये फैसल साहब ने बात की है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे पास एक फहरिस्त है कि ये जो एक शोबाज था, शोबाज गिल, वो पॉलिटिकल अफेयर्स पर इनको बड़े बड़े राय देता था और बड़े बड़े भोंपू यहाँ पे वो आज भी बजा रहा है। वो अमेरिका से लाया गया था। नदीम बाबर जो है पेट्रोलियम के ऊपर इनका स्पोक्स पर्सन, वो अमेरिका से लाया गया था। जुल्फी बुखारी साहब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से यूके से लाए गए थे, और उनकी खासियत ये है कि उनसे जब ये पूछा गया कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी और शायद सियाहत के हवाले से भी उनको कलमदान सौंपा गया था, तो उनसे पूछा गया कि बताइए कि पाकिस्तान में कौन सा मुकाम जो है उसकी सैर की जाए, तो उनको पता नहीं था कि पाकिस्तान में कौन सा मुकाम है। तो हमने कहा इतना बेवकूफ़ आदमी है, बनी गाला ही कह देता, या अगर और कुछ नहीं था तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार ही कह देता कि भाई वो जो सयाह हैं आके वो देख लें। तो ये तो इनकी हालत थी कि इस शख्स को ये नहीं पता था कि कौन सा मुकाम जो है पाकिस्तान में देखने के लायक है जो मैं टूरिस्ट को बता सकूं। फिर जी मुईद यूसुफ साहब बड़े नेशनल सिक्योरिटी पे हमें यहाँ लेक्चर देने आए थे, वो भी अमेरिका से लाए गए थे। इसके अलावा शहजाद कासिम साहब पावर के ऊपर बड़े एक्सपर्ट थे जो अमेरिका से लाए गए थे। फिर ये तानिया साहिबा थी जो डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से कनाडा से हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी। ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है यहाँ पर लोगों की जो पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है वो लाए गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में तो फुकदान था ना लोगों का, तो ये बाहर से लाए गए थे। और ख़ुद इमरान खान की हालत इतनी ये थी कि सफारती इस्तिस्ना लेकर वो जाया करते थे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की अदालत में वो मुजरिम डिक्लेयर हो चुके थे, मतलब मुलजिम नहीं थे, मुजरिम डिक्लेयर हो चुके थे। तो अब ऐसे लोग भी दूसरे लोगों पर बात करते हैं तो फिर अफसोस होता है, लेकिन ज़्यादा तशवीश तब होती है जब वो पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो